السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ پتھروں کی پلکوں پر ناول پارٹ نمبر 34 ہے یہ، جو کہ نازیہ کمال نازل نے تحریر کیا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ایان احمد نے علیزہ ملک سے نکاح کیا تھا، مگر اسے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے توڑنے اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے وہ اس سے سڑکوں پر بھیک منگوانا چاہتا تھا، مگر پھر اچانک اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ اس وقت بدتر حالات کا شکار تھا، اور ایسے حالات میں علیزہ ملک جیسے سونے کی مرغی اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ اس کا ایک دوست حال ہی میں کویت سیٹل ہوا تھا، اور اب اس کا ارادہ بھی کویت جانے کا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے علیزہ ملک کے گھر والوں سے تعاون کا مطالبہ کیا تھا۔ حویلی میں بڑے ملک کی طبیعت علیزہ کی دوبارہ گمشدگی کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں چھوٹے ملک کو بنا کوئی ہوشیاری دکھائے اپنی عزت ساخ اور باپ کی زندگی بچانے کے لیے ایان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ 5 لاکھ کی خطیر رقم کے تعاون کے بعد علیزہ حویلی آ گئی تھی، مگر بے حد ٹوٹی بکھری۔ کیا رہ گیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایان کڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد کویت چلا گیا۔ جانے سے قبل اس نے آمنہ سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ علیزہ جس وقت اس کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، اس نے کہا تھا، جاؤ، آزاد کر رہا ہوں تمہیں، مگر یاد رکھنا میری ضد اب بھی وہی ہے۔ گاؤں سید والا کی گلیوں اور چوراہوں کو تمہارے لیے شجر ممنوعہ بنا کر رہوں گا۔ یہ رہائی عارضی ہے، واپس آ کر سارے حساب کتاب برابر کروں گا تم سے۔ وہ واپس آ گئی تھی، مگر سر تب پیر بدل کر صاحبہ اسے دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ 1 منٹ سکون سے نہ بیٹھنے والی لڑکی کے لبوں پر عجیب سے چپ لگ گئی تھی۔ علیزہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حویلی کے کشادہ صحن میں دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ وہ مزمل سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ صاحبہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی آئی تھی۔ علیزہ نے ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا، پھر نگاہ پھیر لی۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ کیا ساول شاہ کی وجہ سے دکھی ہو؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کیا چاچا کی طبیعت کی وجہ سے بھی دکھی ہو؟ شاید یہی وجہ ہے۔ بنا اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے تسلیم کیا تھا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے صاحبہ کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس سے کچھ بھی چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیسے ہو گیا اور کب؟ کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس نے تمہیں؟ نہیں، میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں وہ۔ پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی صاحبہ۔ کاش میں اس سے نفرت کر سکتی، بہت بے بسی سے وہ کہہ رہی تھی۔ صاحبہ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب کیا ہوگا علیزہ؟ چاچا تو تیری فوری شادی کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جانتی ہوں، میرے پاس ایان کے گھر والوں کا پتہ ہے، میں وہاں جا سکتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں بابا سے بات کروں گی۔ بہت پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اسے اپنے باپ پر مان تھا، تبھی وہ پریقین لہجے میں بولی۔ صاحبہ سر دابڑتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں چلتی ہوں، اب رات سے بھوری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوچ رہی ہوں آج بابا کے ہاتھ شہر بھجوا دوں تو پریشان نہ ہو۔ رب سونے نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے عزیز دوست ہی نہیں، مخلص غمگسار بھی تھی، تبھی اسے تسلی دیتے ہوئے رخصت ہوگی۔ علیزہ بڑے ملک کے کمرے کی طرف آئی تو وہاں اس کے بھائی زور و شور سے اسی کے متعلق بحث مباحثہ کر رہی ہے۔ ٹھیک نہیں ہے بابا، آپ کا لاڈ پیار اپنی جگہ، مگر یہ لڑکی کئی بار ہماری عزت کا جنازہ نکال چکی ہے۔ ہم سے جو ہو سکے گا اسے دے دیں گے، مگر زمین کی ایک پائی پر حق نہیں بنتا اس کا۔ چپ کرو، میری بیٹی ہے وہ۔ تمہاری مرتی ہوئی ماں سے اسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا تھا میں نے۔ مجھے پتہ ہے وہ کیسی ہے، اور اس کا قصور نہیں ہے، اس لڑکے ایان احمد کا قصور ہے سارا۔ وہ گنہگار ہوتی تو ہر بار اسے میں ہمارے ہاتھوں ذلیل نہ کرواتی۔ وہ یقین ہے مجھے اپنی بیٹی پر، جو اس کا حصہ ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ بیماری کے باوجود بڑے ملک کی آواز میں دبدبا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بھائیوں سے اپنا حصہ نہیں لے گی۔ اسے زمین جائیداد سے زیادہ رشتے عزیز تھے، جنہوں نے خود سے دور کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ڈھلتے دن کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ کہیں لکھ کر رکھ لے علیزہ، شادی کروں گا تو تجھ سے، نہیں تو تیری حویلی کے سامنے خود کو گولی سے اڑا دوں گا، دیکھ لینا۔ بے سختہ شہزاد عباس کی یاد ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی تصور کے پردے میں جھلملائی تھی۔ وہ پڑھا لکھا روشن خیال نوجوان تھا، جیسا گاؤں کے قدرتی ماحول سے جنون کی حد تک پیار تھا۔ علیزہ کو اس کے بارے میں محض اتنا پتہ تھا کہ وہ شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور بے حد لائق طالب علم ہے۔ اس کا مستقبل روشن تھا۔ وہ اس کی دوست صاحبہ کا خالہ زاد تھا اور گاؤں کی فطری زندگی دیکھنے اس کے گاؤں آیا تھا۔ علیزہ شروع میں اس سے بہت خار کھاتی تھی اور اسے اپنے منگیتر ساول کی بہادری اور کارنامے کے قصے سنا کر متاثر کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ کبھی کسی کے متاثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ علیزہ کا پتہ ہی نہ چلا وہ کب اس سے متاثر ہوگی۔ اکثر تینوں کھیتوں کی سیر کو نکل جاتے، کبھی آم اور مالٹوں کے باغات میں گھس کر سارے پھلوں کا ناز کرتے تھے، کبھی
बड़े मलिक तक इसकी शरारतों की शिकायतें पहुंचती, मगर इन्होंने कभी इसे डांटा नहीं था। शहजाद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, मगर वो फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। अलीज़ा को इसने बताया था कि वो हुकूमती वीज़े पर मज़ीद तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। वो इसके लिए दुआ करे। अलीज़ा इसकी खुशी के लिए बिना दिल में उठे खदशात की परवाह किए हर नमाज में इसकी कामयाबी के लिए दुआ करती। जिस रोज़ अलीज़ा ने अच्छे नंबरों के साथ मैट्रिक पास किया था, वो बहुत खुश था। शहर में इसने अलीज़ा के लिए बहुत सी शॉपिंग की थी। चंद रोज़ के बाद ही कनाडा के लिए इसका स्टूडेंट वीज़ा आ गया था। वो इतना खुश था कि कदम ज़मीन पर लगते ही नहीं थे। अलीज़ा भी इसकी खुशी में खुश थी, मगर जुदाई के मरहले पर इसकी खुशी आंसुओं में डल गई। कितने वादे और कितनी कस्में थी जो शहजाद अब्बास ने इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए खाई थी। बकौल इसके वो मर सकता था, मगर किसी लड़की का इसकी ज़िंदगी में आना मुमकिन नहीं था। मगर कनाडा जाने के बाद इसे ना अपना कोई वादा याद रहा था, ना कसम। वो पाबंदी से इसे ख़त लिखता था, महीने में एक आध बार फ़ोन भी कर लेता था। फिर यह सिलसिला भी जाता रहा। वो दोनों किसी चकोर की मानित बेकरार, सिर्फ इसका ख़त का पता करने साहिबा के घर के चक्कर लगाती रहती थी। बहुत दिनों के बाद इसे पता चल शहजाद को कनाडा में एक क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई और वो इससे शादी करने का ख्वाह है। अलीज़ा के दिल में इस खबर से बिजली गिरी थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई अपनी कस्में भी भुला सकता है। क्या क्या नहीं सोच लिया था इसने शहजाद अब्बास के लिए, कैसे कैसे ख्वाब वाबस्ता नहीं कर लिया था इससे, मगर सब कुछ बिखर गया था। बहुत बड़ा सदमा था ये इसके लिए। इसे समझ ही नहीं आती थी शहजाद अब्बास ने किसी और लड़की को इस पर फोकियत दी है। वो खूबसूरत, पढ़ी लिखी, मालदार लड़की थी। इसके हाथ में हर हुनर। वो इससे बेहद मुखलिस और वफादार थी। फिर और क्या चाहिए था जिसकी तलाश में वो इसके ख्वाब रोंद कर किसी और लड़की की तरफ बढ़ रहा था। बेयकीनी थी, गम और गुस्से से जैसे पागल सा कर छोड़ा था इसे। तभी वो बिखरती गई थी। एक शहजाद अब्बास के हाथों मिलने वाली शिकस्त का गम भूलने के लिए इसने हर मर्द को खिलौना समझ लिया था। कहाँ तक नहीं गई थी वो इस खेल में, खुद अपनी नज़रों से भी गिर गई थी। सामल शाह को भी खो दिया था इसने, और अब सामने फिर चटियल मैदान। जाने अभी और कितने हिसाब किताब थे जो वो कर्ज रख कर चला गया था। अनुषा, सदा दोबारा उभरी। अनुषा ने अपने चकराते सर को बमुश्किल थामते हुए पलट कर देखा और फिर जैसे हैरान रह गई। सर जमान इससे कुछ ही फासले पर खड़े थे। सर, आप? इन्हें देखते ही इसे अपनी तकलीफ भूल गई थी। जी हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी निगाहों के सामने खुद ही देख लीजिए। वो बहुत खुश और मुतमईन लग रहा था। अनुषा की नज़रें इसके चेहरे पर टिकी थी। पाकिस्तान कब आए आप? एक माह हो गया है। आप अगर मसरूफ़ ना हो तो कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। जी। वो इन्हें मना करना ही नहीं चाहती थी, मगर इससे इनकार वो इन्हें मना करना चाहती थी, मगर इससे इनकार हो ही ना सका। थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट में एक दूसरे के मुकाबले बैठे। मेरी शादी हो गई है अनुषा, बहुत अच्छी लड़की है, सारा नाम है इसका। पाकिस्तान देखने की बहुत शौकीन थी। इसकी ज़िद की वजह से मुझे आना पड़ा, वगरना आपकी शादी के बाद हकीकत में इस मुल्क से मेरा दिल उचाट हो गया। बहरहाल आप सुनाइए, क्या मसरूफियत है आजकल? कभी याद ही नहीं किया आपने। वो शायद गिला कर रहे थे। अनुषा ने नज़रें झुका ली। मेरी भी शादी हो गई है सर। अब्दुल समद की वफ़ात के बाद शाज़र अफिंदी ने मुझे अपने निकाह में लिया। इसी के पास ही रह रही हूँ आप आजकल। ओह, अब्दुल समद की वफ़ात कब हुई? वैसे शाज़र बहुत अच्छा लड़का है। हरगिज़ नहीं, अब्दुल समद की मौत में भी इसका हाथ है। वो शख्स मेरे नसीब की स्याही बनकर मेरी पेशानी पर दर्ज हो चुका है। सर, आप नहीं जानते मैं इसे कितनी नफ़रत करती हूँ। किसी हद तक जानता हूँ, मगर वो वाकई अच्छा लड़का है अनुषा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो आपको बहुत पसंद करता था। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको इस पर तरजीह देता था, तो इसके चेहरे का रंग देखने वाला होता था। होते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें जानना समझना बहुत मुश्किल होता है। शाज़र भी इन्हीं लोगों में से एक। आप इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? वकालत नहीं कर रहा अनुषा, आपको सच बता रहा हूँ। कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जिन्हें हम उस्ताज़ चाहें भी तो अपनी यादाश्त से निकाल नहीं पाते। एक अच्छी याद, एक वखरिया हवाला बनकर जो हमेशा हमारी यादों में महफूज रह जाते हैं। आप और शाज़र भी ऐसे ही तालिब इल्म हैं जिन्हें मैं फरामोश नहीं कर सका। बहुत काबिलियत है इस लड़के में। ज़ाहिरी तौर पर वो भी होगा, वो जैसा भी होगा, मगर जानता हूँ इसका बातिन बहुत प्यारा है। मैं अब चलती हूँ सर, मुझे कहीं जाना है। आप प्लीज़ मुझे अपना राब्ता नंबर दे दीजिए। जब तक आप पाकिस्तान में, मैं आपसे राब्ते में रहना चाहती हूँ। शाज़र के इससे ज़्यादा कसीदे सुनना इसकी बर्दाश्त से बाहर है। तभी सामने रखी चाय के फ़कत 2 घूंट भरकर वो उठ खड़ी हुई थी।
سر زمان اس کے اس حرکت پر مسکرا دی۔ کیوں نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، آئیے میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، یہاں پاس ہی ہے گھر میرا۔ سہولت سے معذرت کرتے ہوئے ان کا کارڈ لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ کے سوا اور کسی کی نظر اس کی شکل نہ نظر آئی۔ السلام علیکم بی بی جی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ملازمہ اسے دیکھتے ہی قریب آئی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، چاند کہاں ہے؟ وہ جی شاہ صاحب کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ صبح شاہ صاحب ڈاکٹر لے کر آئے اور آپ چلی گئی تھی، بہت غصہ ہو رہے تھے وہ۔ ہونے دو، میں اپنے کمرے میں ہوں، چاند آئے تو میرے پاس اوپر بھیج دینا۔ جی صاحب، جی بیگم صاحبہ، جیسے آپ کی مرضی۔ شاہزر کے لیے اس کا ایسا روکھا رویہ ملازمہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ انوشا کو لگا جیسے شاہزر اس کے بیٹے سے چھین کر اسے بالکل اکیلا کر دینا چاہتا۔ وہ چاند کو رفتہ رفتہ خود سے بہت دور ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اگر چاند شاہزر کا ہو جاتا تو بھلا اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ ہر رشتہ تو وہ کھو چکی تھی، ابھی آخری ایک رشتہ رہ گیا تھا جسے وہ کسی طور کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چاند کے گھر واپسی تک وہ بری طرح کرتی رہی۔ وہ اس کے پاس کمرے میں آیا تو انوشا اس نے منہ پہ لی۔ مما، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے بخار سے تمتماتے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا جب وہ بولی، ہاں۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں بتاؤں؟ یہ تم نے کیا کیا؟ کان کھول کر سن لو چاند، اگر آئندہ مجھے تم پوچھے بغیر اپنے پاپا کے ساتھ کہیں بھی گئے یا ان کے کمرے میں گھسے تو میں تمہیں پھر سے چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں مما؟ میں اکیلا تھا اس لیے پاپا باہر گھمانے لے گئے۔ کچھ بھی ہو، تم دوبارہ شام کے بعد نہ ان کے کمرے میں جاؤ گے نہ کہیں باہر، سمجھے؟ وہ سخت اضطراب کا شکار تھی۔ چاند اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اوکے مما، آئی پرومس، میں شام میں پاپا کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ نہیں۔ بنا چاند کے چہرے کی طرف دیکھے وہ مطمئن تھی۔ اگلے روز اسے آفس سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ چاند لان میں تنہا بیٹھا کھیل رہا تھا جب شاہزر آفس سے واپسی پر گاڑی گھر کے پورٹیکو میں کھڑنے کے بعد آیا تو السلام علیکم چاند، کیا ہوا؟ کچھ نہیں پاپا، پھپھو کو یاد کر رہا ہوں۔ وہ کب آئیں گی؟ 1-2 روز میں آ جائیں گی۔ آپ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کمرے میں کیوں نہیں چلتے؟ نہیں پاپا، ماما نے کہا ہے اگر میں شام کے بعد آپ کے کمرے میں گیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ چاند کے چہرے پر اداسی تھی۔ شاہزر ساکت رہ گیا۔ کیا وہ لڑکی اپنی نفرت میں اس حد تک چلی جائے گی؟ اس سے یک لخت انوشا رحمان پر بے تحاشا غصہ ہے۔ آپ چلو میرے ساتھ مما، ہم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ جھک کر زبردستی چاند کو باہوں میں بھرتے ہوئے اس نے کہا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ آپ کے پاپا آپ کو آپ کی دادو اور دادا اور شافیہ پھپھو کی تصویریں دکھائیں گے، دیکھو گے؟ جی پاپا۔ بچہ ایک دم خوش ہو گیا۔ شاہزر اسے پیار کر کے وارڈروب سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب بیڈ پر چاند کے پہلو میں لٹائے اسے اپنی فیملی البم دکھا رہا تھا، وہ اسی تصویروں میں انوشا بھی تھی۔ چاند ایک ایک تصویر کو دیکھتے بہت خوش تھا۔ تبھی انوشا گھر چلی آئی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ السلام علیکم بی بی جی، آج اتنی دیر کر دی آپ نے؟ ملازمہ اسے دیکھتے ہی کچن سے چلی آئی۔ چاند کہاں ہے؟ وہ جی صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں آئے، اطلاع کیا تھی؟ اس کے تھکے ہوئے اعصاب کے لیے کوئی طوفان تھا۔ سیڑھیوں پر دھرے اس کے پیر رک گئے تھے۔ وہ سیدھا شاہزر کے کمرے میں آئی۔ شاہزر چاند کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اسے دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو ایک دم سے سنجیدہ ہوئی۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ منع کیا تھا نا میں نے یہاں آنے سے، پھر کیوں آئے یہاں؟ لپک کر چاند کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے جھنجھوڑا۔ چاند اس کی آمد پر بری طرح سہم کر رہ گیا تھا۔ سوری مما، وہ پاپا زبردستی اٹھا لائے۔ چٹاخ! اس کی پوری بات سنے بغیر اس نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ شاہزر اس کی سنگ دلی پر بھنا اٹھا۔ اپنی حد میں رہو انوشا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں۔ خاموش، تم رہو اپنی حد میں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دو گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دفع ہو جانے کے لیے ہی آئی ہوں۔ چلو چاند۔ چاند کہیں نہیں جائے گا، یہیں سوئے گا اسی کمرے میں میرے پاس۔ تم جاؤ یہاں سے۔ نہیں پاپا، مجھے مما کے پاس مما ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ چاند رو رہا تھا۔ شاہزر کا اشتعال قدرے کم ہوا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، کہیں نہیں جا سکتی یہ کھوکھلی انا کی ماری مردہ دل لڑکی۔ بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اس نے دل جلایا تھا۔ انوشا بے بسی سے آنسو پہنچتی اپنی کمرے میں واپس پلٹ کر بلک کر روئی۔ کتنا ذلیل کر دیا تھا اس شخص نے، اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی اوقات یاد دلانا بھولتا تھا نہ اس کے زخم ادھیڑنا۔ اگلے روز آفس کے بعد وہ پھر اس کے کمرے میں آیا۔ چاند کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شاہزر نے آفس سے چھٹی لی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی کو بہلا رہا تھا۔ سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ٹام اینڈ جیری کے کارٹون لگے ہوئے تھے۔ انوشا نے ایک نظر اس پر
डालने के बाद निगाह फेर ली। खैरियत? जी हाँ खैरियत है, कुछ कर्ज था आपका, वही अदा करने आई हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? किराया है आपके इस खूबसूरत महल में रहने का, मगर अब मज़ीद मैं और मेरा बेटा यहाँ नहीं रह सकते। ओह अच्छा, वेरी गुड। कितना किराया? 10,000 बस। तंजिया निगाहों से इसे देखते हुए हंसा था। बहुत शुक्रिया मिस अनुषा, ये याद दिलाने के लिए आप एक किराएदार की हैसियत से यहाँ रह रही हैं। ये भी कि आप पर मेरा कोई कर्ज है, मैं तो भूल ही गया था। दाद देनी पड़ेगी आपकी खुददारी की। बहरहाल आप अभी भी बहुत कुछ भूल रही हैं। खैर चलो मैं याद दिलाता हूँ। इसका अंदाज सरासर तौहीन अमेज़ था। अनुषा इसे देखती रह गई। मुझे तो पता ही नहीं था आप अपनी जान पर मेरा कोई एहसान लेकर मरना नहीं चाहती। चलो आज सारे हिसाब बेबाक करता हूँ। दोनों हाथ सीने पर बांध कर वो इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। देखिए मिस अनुषा, आपके साबिक शौहर मिस्टर अब्दुल समद ने अपने कारोबार की गिरी हुई साख संभालने के लिए मुझसे 20 लाख रुपए बतौर कर्ज के लिए थे, जिसकी ताहाल अदायगी नहीं हो सकी। कुछ जेवर लाए थे वो आपके मेरे पास, मगर मैंने वो नहीं लिए, सिर्फ आपके लिए। मैं क्या जानता था इसे, मगर आपकी खुशियों और आसाइशों के लिए मैंने इसे इतनी बड़ी रकम बना वापसी की उम्मीद के बतौर कर्ज दी। इसके बाद चलो आपकी बात करता हूँ। 6 माह हो गए हैं आपको यहाँ रहते हुए। बिजली गैस के बिलों को छोड़ देते हैं, सिर्फ कमरे के किराए के बात करें तो 5,000 माहाना बनते हैं। इस हिसाब से 6 माह की अदायगी के 30,000 रुपये होने चाहिए, मगर आप क्या दे रही हैं? सिर्फ 10,000। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाए वो इसे देख रहा था। अनुषा 10,000 की रकम मुट्ठी में दबाए आंख में उमड़ आने वाले आंसुओं को छुपाने के लिए फ़ौरन सर झुका गई। और भी बहुत से कर्ज वाजिब है मेरे आप पर। कुछ फुर्सत में टाइम निकाल कर आएँ तो बताऊंगा। फ़िलहाल सिर्फ यही कहना था। ये नफ़रत और अना आज तक किसी को सुरखरू नहीं कर सकी। जो इन्हें अपनाता है वही टूट कर रह जाता है। लिहाजा प्लीज़ निकल आओ इस जंग से और देखो हमारी ज़िंदगी इसके बगैर कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। सुना तुमने? भीगी आंखों में झलकती नफ़रत के साथ वो पंगारी थी। शाहज़र बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। पत्थर दिल लड़की हो तुम, पता नहीं कब सुधरोगी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। अच्छा तो बता देती ना यार, मैं चाहे पानी का पूछ लेता। इस बारी से तंग करते हुए इसने इसका आंचल थाम लिया था। अनुषा ना करेगी, अपनी हाथ में रहो। शाहज़र अफींदी, फजूल मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं। क्यों तुम ऐसी कोई उनसे सुर्खाब के पर लगे हैं जो मैं खुदा की कसम एक पल भी जुदा ना होता तुमसे। शट अप। ओह इतनी बददिमागी अच्छी नहीं। तुम्हें याद है साहिल की शादी में एक बार मैंने तुम्हें अपना सर दबाने के लिए कहा था, मगर जवाब में तुम अपनी चूड़ियाँ तोड़वा कर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। उल्टा ये कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हें ख़रीद लूँगा इसी दिन आकर रोक जमानो। और पता है मैंने जवाब में कहा था। अनुषा का आंचल अब भी इसकी गिरफ्त में था। वो इसके चेहरे की बदलती रंगत से लुत्फ़ ले रही थी। मुझे नहीं पता, मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। ये तो तुमने कहा था। यार मैंने कुछ और कहा था। अनुषा ने अपने आंचल इसकी गिरफ्त से निकाल लिया था। बात सुनो, एक और कर्ज भी वाजिब है मेरा तुम पर। इसके आंचल छुड़वाते पर वो फिर संजीदा हुआ। अनुषा ने सर उठाकर इस्तफहामिया निगाहों से इस पर गाड़ी। कौन सा कर्ज? तुम्हें नहीं पता कितने माह हो गए हमारी शादी को। एक एक दिन एक एक रात का कर्ज वाजिब है तुम पर। कब तक यूं ही अपनी नफ़रत की सूली पर लटकाए रखोगी मुझे? अनुषा को उम्मीद नहीं थी वो इस कर्ज की बात करेगा। तभी सिटपटाकर निगाहें फेरते हुए वापस पलट गई। पापा मम्मा आपसे इतनी नाराज़ क्यों हैं? चांद एक बार पहले भी इससे यही सवाल कर चुका था, अब भी पूछ रहा था। शाहज़र सर झुकाकर रह गया। पता नहीं यार, अब आप छोड़ो मम्मा की नाराज़गी को। चलो डॉक्टर अंकल के पास चलते हैं। नहीं पापा, मुझे इनसे डर लगता है। क्यों? मेरे बहादुर बेटे को क्यों डर लगता है? डॉक्टर अंकल से। वो इनके पास इंजेक्शन होता है ना। तो क्या हुआ यार, बहादुर माँ के बहादुर बेटे हो। एक इंजेक्शन क्या बिगाड़ लेगा हमारा? रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मसला हो जाएगा। इसका बुखार चेक करते हुए वो परेशान हुआ था। नहीं पापा, मम्मा मुझसे सुलह कर लेंगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। श्योर? जी पापा श्योर। चलो ठीक है, फिर हम अपने बेटे को मम्मा के कमरे में छोड़ आते हैं। सुलह भी करवा देंगे आपकी। ठीक है। चांद का बोसा लेते हुए इसने इसे गोद में उठा लिया था। वो खुश हो गया था। पापा आई लव यू सो मच। बाजू शाहज़र के गले में हमाइल करते हुए इसने जवाबी कार्रवाई की थी। अनुषा इस वक्त वार्डरोब खोले खड़ी थी जब शाहज़र हल्के से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चला आया था। अनुषा, वो अजहद
حیرانی کے عالم میں پلٹی۔ چاند کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل رات بھی ٹھیک سے سویا نہیں تھا۔ اسے اپنے پاس سلا لو اور پلیز بہت خیال رکھنا، اس کا ابھی بخار ہے، اگر رات میں ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کتنی فکر مندی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ شاہزاد چاند کو بیڈ پر سلانے کے بعد اسے پیار کر کے ایک نظر خاموش کھڑی انوشا پر ڈالتے ہوئے اس کے کمرے سے چلا آیا تھا۔ انوشا اس کے جانے کے بعد پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ بارش گزرتے ہر پل کے ساتھ تیز ہو رہی تھی، تبھی اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو، گڈ مارننگ۔ انتہائی خوشگوار موڈ کے ساتھ ہادیہ ناشتے کی ٹرے لیے اٹھائے کمرے کی طرف چل آئی تھی۔ وہ مضطرب سا کھڑکی سے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اتنی دیر تک تمہارے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، مگر تم نے کوئی رسپانس شو نہیں کیا، کیا جلدی سو گئے تھے؟ ہاں۔ عباد کی آنکھیں خوب سرخ ہو رہی تھی۔ ہادیہ اس کے صاف جھوٹ پر مسکرا دی۔ کچھ پتہ چلا تمہاری گرل فرینڈ کا؟ صرف گرل فرینڈ نہیں ہے میری، محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ تو مجھ سے بھی کرتے ہو عباد، اس کا کیا؟ اس کی محبت تمہاری محبت سے زیادہ زور آور ہے، اب ہو گئی ہوگی، وگرنہ چند روز پہلے تک تو تمہارا بس نہیں چلتا تھا کہ شام سے پہلے نکاح کر کے مجھے اپنے گھر لے آؤ۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر عباد نے ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی عباد، یہ تم مرد لوگ محبت کو کیا سمجھتے ہو؟ ہر اگلے قدم پر ہر نئے چہرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تمہیں؟ کتنے کچے گروندے ہیں تمہاری محبتوں کے، بعد خلافت بھی نہیں چلتی اور گر کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ہادیہ پلیز، میں اس وقت تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بحث کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے رد کرو گے پھر بھی میں تم سے شادی کروں گی زبردستی، تمہاری زندگی کا حصہ بن کر تمہارے ایک نگاہ اتفاق کو ترسوں گی؟ نہیں عباد، ہم لڑکیوں کی محبت کچے گروندے جیسی نہیں ہوتی، ہر اگلے قدم پر ایک نیا چہرہ ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچنا۔ ہم تو پاگل ہوتی ہیں جو ایک بار نگاہ دل کو اچھا لگ جائے بس پھر اسی کے نام کی تسبیح کرتی پھرتی ہیں۔ اچھے سے اچھا پا کر بھی ہماری زندگی میں اس شخص کی کمی ہمیشہ رہتی ہے جو پہلی بار نگاہ دل کو اچھا لگا۔ میری زندگی میں بھی تمہاری کمی ہمیشہ رہے گی۔ وہ سارے خواب جو میں نے تم سے منسوب کر رکھے تھے میری آنکھوں سے کبھی ہجرت نہیں کریں گے۔ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے تم کرو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اپنا خیال تو رکھو عباد، ہم دوست ہیں، ایک دوست کی حیثیت سے بھی کبھی تم چاہو گے تو میں تم دکھی رہو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھی تھی۔ عباد ہنوز لب بھینجے ہوا تھا۔ چلو چائے پیو، میں آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ اوکے۔ نہیں، میں آج آفس نہیں چلوں گی، ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، لیکن تم ناشتہ تو کرو پلیز۔ میں کر لوں گا، تم جاؤ پلیز۔ اس کے لہجے میں ابھی تک بیزاری تھی۔ ہادیہ ضبط کا مظاہرہ کرتی خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اگر اسے آنے والے دنوں میں عباد نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، مگر ایک چپ جو اس کے ہونٹوں پر ڈال گئی تھی، اس کا کسی طور خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔